تو امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہو. ہمارے تو پیر بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں فقیر ہو جاؤ, خود امیر ہوتے جاتے, خود روز بروز امیر ہو رہے ہیں, دنیا کو کہہ رہے ہیں فقیر ہو جاؤ. تم بھی تو تھوڑا فقر اختیار کرو نا بھائی, جو درس دے رہے ہیں. اللہ ماشاءاللہ, سب کی بات نہیں کرتا. فرماتے ہیں کہ میں نا مزدور لینے گیا, بغداد کے چوک میں مزدور بیٹھے ہوتے تھے, تو میری ان مزدوروں میں سے نا ایک نوجوان بچے پہ نظر پڑی. بڑا کمزور سا وجود تھا لیکن چہرے پر عبادت کا نشان تھا, ماتھا بتاتا تھا کہ نماز کا بڑا خیال رکھتا ہے. میں اس کے قریب گیا, چہرے بھی بڑا کچھ بتاتے ہیں نا, چہروں میں بھی بڑی رانائی ہوتی ہے. فرماتے ہیں میں قریب گیا, میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ تو کہنے لگا مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو حضور مزدوری کے لیے ہی تو بیٹھا ہوں. تو میں نے کہا کہ چلو پھر. کہنے لگا نہیں میری کچھ شرطیں. میں نے کہا بتاؤ. کہنے لگا پہلی شرط یہ ہے کہ لوگ 4 دینار دیہاڑی لیتے ہیں, میں 3 دینار لوں گا. میں نے کہا یار بھائی تو بڑی بہترین ہے, باقی بھی اس طرح کی رکھ لے. اس نے کہا حضور دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کی مکمل بات مانوں گا لیکن جب اذان ہو جائے گی پھر آپ کی نہیں سنوں گا. تیسری بات اس نے یہ کی کہ حضور میں آپ کے گھر میں کام کروں گا پر آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا. کہتے میں نے کہا یار تو بڑا عجیب ہے, شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں. کہنے لگا جی بہرحال میں شرطیں لگا کے جاتا ہوں. فرماتے میں اسے گھر لے آیا, کام میں نے اس کو بتایا تو جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے نا اس نے 2 گھنٹے میں ہی کر دیا. ہمارے مزدور سگریٹ پینے میں بھی تو آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں نا, وہ چائے پینے جائیں تو پونا گھنٹہ, ان کو بھی تو دیانتداری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ معاہدہ کیا ہے نا جی, تو پورا اترنا چاہیے نا. کہتے 2 گھنٹے میں. اب کام جب بندہ شروع کراتا ہے تو کام اور نکل آتا ہے. کہتے کام میں نے اس کو اور بتا دیا, وہ کرنے لگا. اس نے مٹی نکال کے رکھی تھی باہر رستے میں, تو اذان ہو گئی زور کی. اس نے وہیں کدال چھوڑی کئی اور چلنے لگا. تو میرا بیٹا کہنے لگا اس کو ذرا برابر کر دو. کہنے لگا چپ کر جا, تیرے باپ سے بات ہوئی تھی, جب اذان ہوتی ہے تو میں کسی اور کی نہیں سنتا, صرف اللہ رسول کی سنتا ہوں. کہتے مسجد چلا گیا, نماز پڑھ کے آیا تو دوپہر کا وقت تھا. میری بیوی کہنے لگی اس کو کھانا کھا لے. کہتے ہم نے کہا کھانا کھا لو. تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہوا, رمضان بھی نہیں تھا, نفلی روزہ رکھا ہوا. فرماتے ہیں شام ہوئی, میں نے 3 دینار دیے. تو میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے آپ سے کہا تھا میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا. تو وہ چلا گیا. اگلے دن میں پھر لینے گیا اسے, کام کچھ اور نکل آئے. تو لوگوں نے بتایا وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جی وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے, جب 3 دینار کما لیتا ہوں تو باقی سارا ٹائم اللہ رسول کی ذکر میں گزار دیا کرتا ہوں. فرماتے ہیں جی اگلے ہفتے میں پھر لینے گیا. میں نے پورا ہفتہ انتظار کیا کہ کام اسی سے کرانا ہے. میں جب گیا تو میں نے کہا چلو. کہنے لگا میری شرطیں یاد ہے نا؟ اور میں نے کہا یاد ہے بھائی, ساتھ چل. فرماتے ہیں کام کرایا. 2-3 ہفتے وہ آتا رہا. ایک ہفتے میں گیا تو لوگوں نے کہا حضور آج نہیں آیا. کیوں؟ کہنے لگے بیمار ہو گئے. کہاں گھر ہے؟ کہنے لگے بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچی آبادی ہے اس میں رہتا ہے. فرماتے میں گیا, دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا حضور آپ ہیں؟ دروازہ کھلا ہے, آ جائیے. فرماتے میں اندر گیا تو میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا میں آیا ہوں؟ کہنے لگا حضور اللہ والے ہو, آپ نہیں آنا تھا, ورنہ امیر تو غریبوں کا پتہ لینے کوئی نہیں آتے. کہتے میں قریب گیا تو کہنے لگا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا, تیز بخار ہے, تپ رہا. جیب سے کچھ پیسے نکالے. کہنے لگا یہ پیسے رکھ لیں. ایک انگوٹھی نکالی. کہنے لگا حضور آج رات کو میرا انتقال ہو جائے گا, ان پیسوں کا کفن خرید کے صبح جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا, اور جب دفن کرو تو یہ انگوٹھی لے کے عصر کے بعد ہارون رشید کے پاس جانا. آپ اسے کہنا میں نے ملنا ہے پر وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا. آپ اس کو آواز دیجیے گا کہ تیری ایک امانت ہے میرے پاس, پھر وہ آپ سے ملے گا تو انگوٹھی دے دیں, پھر آپ میری طرف سے فارغ ہیں. حضرت فرمانے لگے تیرا نام؟ اور کہنے لگا حضور وقت تھوڑا ہے, آج رات میں نے جانا ہے, بڑی لمبی معافی مانگنی ہے رب کریم سے, اگر مناسب سمجھے تو مجھے اپنے رب سے تنہائی کرنے دیں. فرماتے ہیں میں آ گیا اور اس کی باتوں نے مجھے ساری رات سونے نہیں دیا. فرماتے ہیں صبح بڑی مشکل سے سورج نکلا, میں گیا دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا. اندر داخل ہوا تو خوشبوئیں میرا استقبال کر رہی تھی. جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کا تو انتقال ہو چکا, انتقال ہو چکا, ایسے جیسے کسی کا دیدار کر کے سویا. کہتے میں تو 2 آدمی لے گیا تھا جنازے پہ, پر پتہ نہیں دنیا کدھر کدھر سے آئی, کہاں کہاں سے. اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینوں روے گا,
अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना। और मियाँ साहब ने कहा था बाद मरण दे मुखड़ा मेरा हो जावे जे ताजा, फिर समझ लेना महबूब मेरे ने आन पड़िया जनाजा। और किसी उर्दू के शायर ने कहा था मेरे मरने पे हर सू शोर मच जाएगा देखोगे, अल्लाह मेरे मरने पे हर सू शोर मच जाएगा देखोगे, कहने अलविदा सरकार खुद तशरीफ लाएंगे। फरमाते हैं मैं तो 2 बंदे ले गया था पर पता नहीं मखलूक कहां कहां से आई। जनाजा पड़ा, दफन किया। हारून रशीद के पास में असर के बाद गया, मैंने बुलाना चाहा पर बादशाह था, मेरी तरफ देखा ही नहीं। मैंने उसको कहा तेरी एक अमानत मेरे पास है। फरमाते हैं वो मुझे कोने पे ले गया, क्या बात है, कमरे में बुलाया, मैंने अंगूठी दी। हारून रशीद तो चीखे मारने लगा, कहने लगा अंगूठी वाला कहां है? मैंने कहा वो तो इंतकाल कर गया। कहने लगा मुझे कब्र पे ले चल। कहते मैं कब्र पे लाया तो वो लेट गया, तड़प के रोने लगा। मैंने कहा मेरा कलेजा फट जाएगा, ना उसने कुछ बताया ना तूने बताया, ये कौन था? तो हारून रशीद कहने लगा ये मेरा बेटा था। मैंने कहा तेरा बेटा और मजदूर? कहने लगा हुजूर ये हजरत दाऊद ताई के पास बैठा करता था, उनका मुरीद था, मुझे रोज कहता था अब्बा तूने बड़ी दुनिया इकट्ठी कर ली है, मरते वक्त तुझसे टांगे समेटी नहीं जाएंगी, इतना हिसाब नहीं तू दे सकेगा। मैं इसको समझा देता, इसकी अम्मा समझा देती। ये रोज हमें कहता छोड़ दो आ जाओ अल्लाह रसूल की बारगाह में झुक जाएं। हम समझ। एक दिन ये चला गया, कहने लगा फिर तुम्हारा रास्ता और है और मेरा रास्ता और है। ये सोने की अंगूठी गलती से इसके पास रह गई, गलती से हीरे की अंगूठी चली गई। कहने लगा देखो मेरे बेटे ने आज वो भी वापस कर दी है। फिर तड़प के कहने लगा हारून रशीद था तो ये मेरा बेटा पर मेरा मुर्शद निकला, मेरा पीर निकला। भाई जिंदगी तो बड़ी थोड़ी है ना। बाबा साहब ने कहा था उठ फरीदा सुत्या, और दाढ़ी आ गया पूर, अग्गा नेड़े आ गया, पिछा रह गया दूर। उठ फरीदा सुत्या खलकत वेखन जा, मते कोई मिल जाई बख्शिया ते तू ही बख्शिया जा। उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीत, तू सुते रब जागदा तेरी डाढे नाल परीत। मेरा रब हमें भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हजरत हबीब अजमी एक बुजुर्ग थे, उनके पास एक शख्स अक्सर आता था, बड़ा मालदार था, एक ही बेटी थी, वो भी टांगों से माजूर थी। तो आप अक्सर उसको कहते हैं कि तू तौबा कर, अल्लाह की बारगाह में रुजू कर। एक वक्त ऐसा आता है कि फिर इंसान का जब कोई अपना नहीं रहता फिर उसे मुसल्ला याद आता है, लेकिन अगर मुसल्ले की आदत बचपन से पड़ जाए ना तो फिर जरा आसान होता है अल्लाह से दिल लगाना। वो अक्सर आप उसको कहते हैं कि ठीक हो जाए कि तो बेटी है वो भी बेचारी माजूर है तो कहां दौलत ले जाएगी। आज करता हूं, हम तारीखें देते रहते हैं ना अल्लाह ताला को माज़अल्लाह के रमजान से मैंने नेक हो जाना है, उम्रा करके आऊंगा तो फिर मैं पक्का नमाजी हूं। खुदा के बंदो किसने तुझे बताया कि रमजान तक तू जिंदा रहेगा? किसने खबर की कि उम्रा करने तक तू बचेगा? हजरत हबीब अजमी उसको कहते तो कहता बड़ी जल्दी ठीक हो जाऊंगा। एक दिन सवेरे सवेरे तौबा करने आ गया। आपने फरमाया क्या हुआ? तो कहने लगा हजरत जी कल 15 साल का नौजवान मिला है और मुझे तौबा करा गया। मजा ही इस उम्र में अल्लाह अल्लाह करने का। नबी करीम से मोहब्बत भी करनी हो तो यही उम्र है। इश्क लगा सी खेडा खेड दी नूं ते फिर मैनू खेडा भुल गईयां। कज्जल पाया सी मैं यार दे वेखणे नूं, फिर ओदी याद च रोंदियां ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे ना रुलदी पर हुण ते रुलदी रुल गईयां। जिन लोगों ने अबू जाल को कत्ल किया था उनकी उम्र में 15 साल थी। हम तो बड़े नहीं ना होते सारी जिंदगी, ना हमें को बड़ा होने देता है, हम बड़े ही नहीं होते। यही तो उम्र है कुछ कल गुजरने। 15 साल का नौजवान तौबा करा गया। तो हजरत हबीब अजमी कहने लगे वो कैसे? कहने लगा हजरत जी मैं कल मंडी गया था, मुझे कुछ सामान खरीदना था, तो बगदाद के बाजार से मैंने मछली खरीद ली 10 किलो, बाकी भी सामान तब खुद ले जा नहीं सकता था। तो मजदूर आपको पता है बेचारे आज भी सड़कों पे बैठे हैं। तो मजदूर बैठे थे तो उनमें एक नौजवान 14-15 साल का, चेहरे पे बड़ी रोशनी। मैंने उसको कहा बेटे मजदूरी करोगे? कहने लगा हुजूर मजदूरी भी करता हूं, पढ़ाई भी करता हूं, और जो अल्लाह को मंजूर हो उसकी इबादत भी करता हूं। मैंने उसे कहा कि ये मेरा सामान है फलां जगह पहुंचाना, क्या लोगे? कहने लगा 3 दिनार मजदूरी। सौदा तय हो गया, उसने सामान उठा लिया। कहते हैं रस्ते में जोहर का वक्त हो गया। कहने लगा चचा अगर इजाजत दो तो नमाज पढ़ दो। 15 साल का जवान। कहते मैं रख के ना वहां सामान तो फट्टे पे बैठ गया और नमाज पढ़ने चला गया। बाकी लोग देर से आए, वो बच्चा जल्दी आ गया। मैंने कहा बेटे आप जल्दी आ गए? कहने लगे नफल छोड़ दिए। आप यही ना समझ लें कि काम चोर है।
मैं बाद में पढ़ लूंगा। कहते हैं वो दोपहर का वक्त, रमजान भी नहीं था, मैं उस बच्चे को, नौजवान, घर ले गया और मैंने अपनी बीवी से कहा कि बड़ा नेक है, नमाजी है, और रास्ते में ये भी हुआ है कि मैंने उसे एक दफा कहा है कि ये मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो, गर्मी बड़ी है, तुम्हें पसीना आ रहा है, मैं उठा लेता हूं। कहने लगा नहीं चचा, मैं रिस्क हलाल खाता हूं, अगर आप उठाएंगे तो मैं 3 दिनार मजदूरी पूरी नहीं लूंगा, फिर पैसे कम करूंगा, मैंने तय किया है कि उठाऊंगा। तो कहते हैं मैंने अपनी बीवी को बताया तो बड़ी मुतासिर हुई, कहने लगी दोपहर का खाना पक गया, उसे को रोटी खा ले। रमजान भी नहीं था। कहते मैं बाहर निकला, उसको 3 दिनार कमाए, तो मैंने कहा बेटे एक बात मेरी मानोगे? कहने लगा बताइए। मैंने कहा खाना पका है खा लो। कहने लगा मैं माफी चाहता हूं, मैंने रोजा रखा हुआ है। हुजूर ने हुक्म दिया, हुक्म, नबी करीम ने हुक्म दिया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, फरमाया नौजवानों अगर तुम्हारे पास ताकत है तो निकाह कर लो वरना रोजे रखो। हुक्म दिया, या निकाह और या रोजे, ये सरकार का हुक्म है। भाई नफली रोजा नफ्स की कुव्वतों को कुचलता है, इंसान में नौरानियत और रूहानियत लाता है। कहते वो कहने लगा मैंने रोजा रखा है, मैं और मुतासिर हो गया। मैंने कहा अब क्या करोगे, कहीं और जाना है? कहने लगा नहीं, मैं जिस दिन 3 दिनार कमा लेता हूं फिर मैं मजीद लालच नहीं करता, बाकी वक्त मैं कुरान मजीद पढ़ता रहता हूं या नबी पाक पे दुरूद शरीफ पढ़ता रहता हूं। आप बताएं। तो मैंने कहा कि इफ्तार मेरे साथ कर लो। कहते हैं मैं उसे मस्जिद छोड़ाया और खुद मैं लौट आया। इफ्तार के बाद मैं उसे लाया, खाना खिलाया, इशा पढ़ी, उसका घर दूर था, मैंने ड्राइंग रूम खोल दिया, बैठक खोल दी, वहीं वो सो गया। मेरी 20 साल की माजूर बच्ची कभी चल नहीं सकती थी, कोई तबीब कोई हकीम मैंने छोड़ा नहीं था, इसको दिखाया ना हो। एक ही बेटी, वो भी माजूर पैदाइशी। उसके कमरे में गए, मियां बीवी उसे खाना खिला और बताया बेटे एक नौजवान है, बड़ा नेक है हमारे घर में, आज बड़ा परहेजगार। पता है हुजूर ने क्या फरमाया? नबी करीम फरमाते हैं जब नौजवान उठ के तहज्जुद पढ़ता है ना नौजवान, तो अल्लाह फरिश्तों के सामने उस नौजवान पर फख्र फरमाता है। अल्लाह फख्र करता है कि उमर देखो और देखो ये मेरी बारगाह। अल्लाह फख्र करता है, अल्लाह यानी खुदा खुद मीरे मजलिस बूद, अल्लाह फख्र करता है। अब सोचे, तो हमने अपनी बेटी को बताया कि नौजवान और बड़ा नेक है। तो कहते हैं वो खाना खिला के हम वापस आ गए। आधी रात का वक्त हुआ तो दरवाजे पे दस्तक हुई, बच्ची अपने कमरे में सो रही थी, हम अपने कमरे में, वो बैठक में। घबरा के उठे कि इस वक्त कौन है दरवाजे पे? तो बेटी कहने लगी अब्बा दरवाजा तो खोलना। कहते हैं दरवाजा खोला तो 20 साल हो गए थे बेटी को, कभी उसने चल के नहीं दिखाया था, कभी दौड़ के उधर जाती, कभी इधर आती। कहती अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी टांगे ठीक कर दी। हम दोनों रोने लगे, ए अल्लाह तो कितना करीम है, कैसे हुआ बेटे सारा कुछ? बेटी कहने लगी अब्बा आपने कहा था ना कि नेक नौजवान आया है, तो मेरे दिल में ख्याल आया अल्लाह अगर वाकई नेक है तो उसके सदके मुझे शिफा ही दे दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। तो कहने लगी अभी मेरी दुआ भी पूरी नहीं हुई तो रब करीम ने फजल किया है और मुझे शिफा अता कर दी। कहते हम दौड़ के उसके कमरे में गए और जब हमने हाथ रखा तो दरवाजा पहले से खुला था, एक खत छोड़ गया था। आजकल के पीर की करामत होती तो फेसबुक पे दे देता, बाकियों को भी जरा बोल पता चले। कहते हैं वो खत छोड़ गया अपने बिस्तर पे कि अगर तुम लोगों को मुझसे मोहब्बत हो गई है तो मेरे पीछे ना दौड़ना, उस रब की बारगाह में झुकना जिस रब ने मेरे ऊपर भी फजल फरमाया है और आप पर भी करम फरमाया। मेरे नौजवान दोस्तों, ये जो बचपना, हमें लोग कहते हैं ना अभी बच्चे हो, अभी जब आप बालिग हो गए तो नमाज फर्ज हो गई, सच बोलना जरूरी हो गया, रिस्क हलाल खाना जरूरी हो गया। हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं अपने मातहतों के हक में बड़ा सख्त था, सख्त थी मेरी तबीयत, मेरे गुलामों की जुर्रत ही नहीं थी कि वो मेरे सामने गुफ्तगू कर सकें और ठहर भी सकें। फरमाते हैं जिस दिन मैं कलमा पढ़ने गया, जिस दिन मैं हुजूर की बारगाह में, तो मैंने कहा हुजूर कोई खास नसीहत? तो नबी पाक ने फरमाया मेरी नसीहत तेरे लिए ये है कि जैसा तूने खाना है वैसा ही गुलाम को खिलाना है, जैसा तूने पहनना है वैसा ही गुलाम को पहनाना है। हजरत अबू ज़र कहते हैं जो मेरे अंदर कमी थी वही मेरे नबी ने नसीहत कर दी, जो मेरे अंदर कोताही थी वही गैब जानने वाले रसूल ने बतला दी। फरमाते मैं घर गया, जब मैं जाता था तो मुलाजिमों का सांस खुश्क हो जाता था, वो कांपने हाँपने लगते थे कि जाने अब ये क्या करेगा। हजरत अबू ज़र गिफारी फरमाते मैं गया, एक शख्स से मैंने कहा खाना पकाओ, खाना पकाया, दस्तरखान पे लगाया और अपने सारे मुलाजिमों को कहा आओ यार मेरे साथ बैठ के रोटी खाओ, आओ सारे मेरे साथ बैठ के खाना खाओ। फरमाते उन्होंने खाना खाया, फिर मैं उनको बाजार ले गया, जैसे कपड़े मैं पहनता था वैसे मैंने उनके लिए भी खरीदे। फरमाते हैं मेरे गुलाम कहने लगे आका खैर तो है ना, खैरियत तो है ना, क्या हुआ, मिजाज मुबारक तो ठीक है, क्या क्या हो गया? और ये जो हम फिजा को इतना खूबसूरत देख रहे हैं,
اور یہ جو ہم اتنی پیاری رمجھم برستی دیکھ رہے ہیں یہ جاری رہے گی یا ایک دن کی ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رو پڑے، کہنے لگے اب تمہیں ابو ذر غفاری بدلا ہوا ملے گا، اس لیے کہ اب میں وہ نہیں رہا، اب میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے غلام مصطفیٰ بن گیا ہوں، اب میں بدل گیا ہوں، میری طبیعت بدل گئی۔ غلاموں کے حق میں حضرت مولا علی شیر خدا غلام کو لے کر کے گئے دکان پر، حضرت مولا علی غلام کو لے کر گئے کپڑے کی دکان پر، 2 جوڑے خریدے، ایک کم قیمت کا ایک زیادہ قیمت کا، ایک کم قیمت کا ایک زیادہ قیمت کا، 2 جوڑے خریدے۔ جب واپس لوٹے تو غلام سے کہنے لگے تو اپنا لے لے۔ غلام کو پتا تھا کہ اس زمانے میں ہوتا کیا تھا، اس نے کم قیمت کا جوڑا اٹھایا۔ حضرت علی فرمانے لگے عجیب آدمی ہے، یہ تو تیرا نہیں، یہ تو میرا ہے۔ اس نے کہا حضور کس طرح سے؟ آپ فرمانے لگے تیرے لیے قیمتی جوڑا اس لیے خریدا ہے کہ تو جوان ہے، اور میں نے اپنے لیے اس لیے چھوٹا خریدا ہے کہ میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ تو عادت نہیں۔ کہنے لگا حضور بوڑھے اور جوان کا مطلب نہیں، آپ علی ہیں، من کنت مولا فہذا علی علی مولا، علی مولا، آپ چونکہ مولا علی ہے اور آپ امیر المومنین ہیں، لہذا آپ نے تخت پر بیٹھنا ہے، آپ نے سلطنت کو چلانا ہے، آپ پہنیے۔ حضرت علی فرمانے لگے تو میرا غلام بنا ہے نا، تو نے ابھی میرے نبی کا دیدار نہیں نہ کیا، تو بعد میں آیا ہے نا، اگر تو اس دور میں ہوتا تو جان جاتا کہ یہ عمل میرا ہے، پر اس کے پیچھے جو نصیحت کے پھول ہیں وہ مصطفیٰ کے عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ تو بھائی یاد رکھیں، نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تعین فرمایا مزدور کے حقوق کا، تعین کیا۔ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کون سا آدمی پسند ہے، کون سا محنت کرنے والا پسند ہے؟ تو حضور نے فرمایا جس کے دونوں ہاتھ کام کریں، دونوں پیر چلیں اور اس کی پیشانی پر پسینہ آئے، وہ بندہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ جس کی پسینہ آئے، آج لوگ مزدوری نہیں کرتے، دائیں بائیں دیکھتے ہیں، لوگ اپنے اندر وہ توانائی، وہ غیرت، وہ خودداری پیدا نہیں کرتے۔ بھائی گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور ایک بار کہنے لگے غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ اپنے اندر یہ توانائی پیدا کرنی چاہیے، یہ کوشش کرنی چاہیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بعض گناہ ایسے ہیں جو صرف تم مزدوری کرنے جاؤ گے تو اللہ تمہاری مزدوری کی وجہ سے ہی تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اللہ تمہاری محنت اور کوشش کے سبب سے تمہاری ان غلطیوں سے درگزر فرمائے گا۔ حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور جب قیامت کے دن آئے گا، بھئی عالم تو آیا، صوفی تو آیا، درویش تو آیا، صحابہ تو آئے، ان کا آنا تو شفاعت کے لیے شمار کیا گیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب مزدور آئے گا، مزدور کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ مزدور اپنے آپ کو نیچ سمجھتا ہے، مزدور کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اس کی زیادتی یہ ہے کہ یہ اپنی سوچ کو بڑا نہیں کرتا، یہ سمجھتا ہے نہیں کہ بھائی میں تو 2 ہاتھوں کی محنت کی کمائی کھاتا ہوں، یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو۔ مزدور کی زیادتی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو چھوٹا جانتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب مزدور محنت کرنے والا قیامت کے دن آئے گا تو اس کا چہرہ اس طرح چمکے گا جس طرح 14ویں کا چاند چمکا کرتا ہے، اس قدر اس کا چہرہ چمکے گا جب آئے گا وہ صبح قیامت۔ میرے بھائیو مزدور ایک عظیم شخصیت کا نام ہے، محنت کرنا، اپنے دونوں ہاتھوں سے مشقت کرنا، جدوجہد کرنا۔ مجھے کئی سارے لوگ، میں جب ملک کے مختلف گوشوں میں جاتا ہوں تو کئی سارے لوگ کہتے ہیں آپ کے ابا جی کا مزار کدھر ہے، آپ کس مزار کے سجادہ نشین ہیں؟ تو میں ان سے کہتا ہوں میں سجادہ نشین نہیں، میں تو کسان کا بیٹا ہوں، اور میں اس شخص کا بیٹا ہوں جو رات کو 2 بجے اٹھ کے بھی گھر سے نکلتے تھے 2 نفل پڑھ کے، تو ہم پوچھتے تھے کہ اماں جی ابا جی کہاں گئے؟ تو کہتے تھے چند کھیتوں کو پانی لگانا تھا، اور رات کو رخصت ہو گئے۔ فخر کی بات ہے، یہ اعزاز کی بات ہے، یہ اعزاز کی بات ہے۔ ہم نے ساری زندگی ان کے ہاتھ پہ چھالے دیکھے، لیکن بات لفظ زبان پر یہی دیکھی کہ بیٹا عزت والا وہی ہوتا ہے جو اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے روزی کھایا کرتا ہے۔ بھائی یاد رکھیں یہ اعزاز کی بات ہے، اعزاز۔ مزدور کا بیٹا فخر کرے، کسان کا بیٹا ناز کرے، وہ جو آدمی سویرے جاتا ہے ویلڈنگ کا پلانٹ لے کے کام کرنے اس کا بیٹا ناز کرے، وہ جس کا باپ بھاوڑا چلاتا ہے، چھینی چلاتا ہے، تھوڑا چلاتا ہے، وہ ناز کرے۔ اور مزار صرف ان لوگوں کے نہیں ہوتے جو اللہ اللہ کرتے ہیں، ہو کرتے ہیں، وہ تو قابل اعزاز ہے اللہ کے بندے، ان کے بھی مزار ہوتے ہیں۔ مزار وہ بھی ہوتا ہے جس کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا القاسم حبیب اللہ، جو محنت کرتا تھا، ہاتھوں سے جدوجہد کرتا تھا، وہ بھی تو اللہ کا دوست ہے نا۔
اس کا بھی تو مزار ہے نا, اس کی بھی تو قبر پر انوار ہے جو اللہ کا محبوب ہو کے گیا. تو بھائی اپنا اعزاز جانے سمجھے اس بات کو. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدور کو عزت دیتے, وقار دیتے, اور جو حضور کے گھر میں خادم ہوتے ان کی ناز برداری کرتے. ہمارے گھر میں جو بی بی برتن ہوتی ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے روٹی نہیں کھا سکتی, اس کو یہ اجازت نہیں ہوتی. ہمارا جو مزدور ہوتا ہے نا, ایک صاحب کہنے لگے یہ بچہ میرے پاس کام کرتا ہے, اس کے ابا جی بھی کرتے تھے. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے آگے نہیں بڑھنے دیا, تم نے کہا مزدور ہی رہنا ساری زندگی, یہی رہنا میرے پاس, آگے نہ بڑھنا. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ کام کرتے تھے, محنت کرتے تھے, مشقت کرتے تھے. ہمارا ملازم ڈرتا ہے, کامتا ہے, وہ بات کرتا ہے تو صاحب جی کہتے کہتے زبان تھکتی ہے, 100 دفعہ موڈ کو دیکھتا ہے, گالیاں کھاتا ہے بیچارہ, اس کی عزت نفس کو اچھالا جاتا ہے, اس کو رسوا کیا جاتا ہے, اور وہ بیچارہ رات کو رضائی میں منہ دے کے روتا ہے کہ یار میرے نصیب صرف اس لیے کمزور ہیں کہ میں غریب کے گھر میں پیدا ہوا ہوں. ہم احساس نہیں کرتے, اور مزدور کو کبھی موقع مل جائے جان چھوٹنے کا تو بھاگ جاتا ہے. ہمارا کردار اور اخلاق ایسا نہیں ہوتا. حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ کے غلام تھے, نبی پاک کے گھر میں جھاڑو دیتے تھے, برتن مانجتے تھے. یہ بچپن میں اپنے قبیلے سے گم ہو گئے تھے, کسی نے اغوا کر کے لا کر کے بیچ دیا تھا, گم ہو گئے تھے. حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں لائے گئے. حضرت زید بن حارثہ سارا دن کام کاج کرتے. کوئی آدمی آیا ان کے علاقے کا, مکہ مکرمہ, ان کو پہچان کر واپس گیا ان کے قبیلے میں, اور جا کے بتلایا کہ تمہارا بیٹا تو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس وقت حضور نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. ان کے والد حارثہ چچا لینے آئے, اور نبی پاک کے پاس آئے تو 2 تھیلیاں اشرفیوں کی بھر کے لائے. کہنے لگے حضور یہ پیسے لے لیں, 2 تھیلیوں میں پیسے ڈالیں, دینار ہے, درہم ہے, حضور لے لیں, ہمارا بیٹا دے دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں غلطی لگ گئی ہے, پیسے پیچھے ہٹاؤ, میں زید کو بلاتا ہوں, میں زید کو, ادھر دیکھیے گا, میں زید کو, میں اسے بلاتا ہوں, اگر وہ جانا چاہے تمہارے ساتھ تو مجھے اعتراض نہیں لے جانا. چچا اور باپ کہنے لگے آپ عجیب بات کرتے ہیں, وہ غلامی چھوڑ کے نہیں جائے گا, آپ عجیب بات کرتے ہیں, وہ مزدوری چھوڑ کے بادشاہی اختیار نہیں کرے گا, ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں, اس کی ماں ترس گئی ہے, اس کو ملنے کو بہنیں روتی ہیں, وہ جائے گا نہیں. میرے حبیب نے فرمایا تم نے ابھی یہ ذائقہ چکھا نہیں, تمہیں اس کا پتہ نہیں, تو میں بلاتا ہوں, اگر جانا چاہے تو پیسوں کی ضرورت نہیں, لے جانا. حضرت زید کو پیغام دیا, آئے. حضور نے فرمایا وہ تمہارے والد کھڑے ہیں, وہ چچا ہیں, لینے آئے ہیں. جناب زید گئے, باپ کے گلے سے لگے, بچھڑے ہوئے باپ بیٹا ایک دوسرے کو مل کے کھل کے روئے. کہا بیٹا تیری ماں کی آنکھیں پتھر ہو گئی تیرا رستہ دیکھ کے, تیری بہنیں ترستی ہیں تیرے چہرے کے دیدار کو. بیٹا وہ گلیاں بھی روتی ہیں جن میں تو کھیلا کرتا تھا, پر اب فکر کی بات کوئی نہیں, اب کوئی پریشانی نہیں, میں پیسے لایا ہوں, تجھے لے جاؤں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا جب باپ بیٹے کی گفتگو ہو گئی, آنسو بہ گئے, بوجھ ہلکے ہو گئے, تو میرے کریم نے فرمایا زید اگر تم چچا کے ساتھ, والد کے ساتھ جانا چاہو تو میری طرف سے اجازت ہے, تم جا سکتے ہو. یہ لفظ کہے تو جناب زید دوڑ کے حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے, حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے. اور گویا فاضل بریلوی علیہ رحمہ نقشہ بیان کرتے ہیں, کہنے لگے تیرے قدموں میں رہوں, غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, میں جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. کہنے لگے حضور میں نے نہیں جانا, میں یہیں رہوں گا. چچا اور باپ نے دیکھا تو کہنے لگے بیٹا تو غلامی چھوڑ کے نہیں جائے گا, تو ملازمت چھوڑ کے بادشاہی میں نہیں جائے گا. آپ کے والد کو آپ فرمانے لگے ابا جی ذرا 2 گھڑیاں یہاں رہ کے تو دیکھیں, یہاں 2 گھڑیاں رہ کے تو دیکھیں. فرمایا یہاں ملازموں کا وہ اعزاز ہے جو شہزادوں کا ہوا کرتا ہے, یہاں خادموں کی وہ عزت ہے. اور پتہ پھر ان کو مقام کیا ملا, یہ واحد صحابیاں جن کا نام اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے, نام اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا. حضور کا اپنے غلاموں کے ساتھ جو تعلق تھا, اپنے ملازموں کے ساتھ جو رشتہ تھا. بڑا آدمی آتا ہے نا, بڑا آدمی, تو لوگوں کی سانس سوکھ جاتے ہیں, اٹھ کے ملتے ہیں, بڑا کچھ کرتے ہیں. مزدور آتا ہے تو لوگ اوے کہہ کے پکارتے ہیں, ان کو خبر ہی نہیں کہ اس شخص کا اعزاز کتنا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا, میری اماں مجھے حضور کے گھر چھوڑ گئی, میں نے 10 سال نوکری کی نبی پاک کی. کتنے سال بولیے, 12ویں دن لوگ کہتے ہیں بس بھائی ختم ہو گیا, اب فرینکنس ہو گئی ہے, اب جو مرضی تیرے ساتھ کریں گے. 10 سال نوکری کی میں نے, لیکن جناب انس فرماتے ہیں نبی پاک نے کبھی مجھے اف تک بھی نہیں کہا تھا, اف تک بھی نہیں کہا تھا, اف تک بھی. حضور نے بھیجا جاؤ فلاں آدمی کو بلا کر کے لاؤ,
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بلانے گیا، بچہ تھا چھوٹا سا، رستے میں بچے کھیل رہے تھے تو میں ان کے ساتھ کھیلنے لگا، محو ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہ چلا وقت کا۔ حضور نے جب مجھے بھیجا تو فرمایا جلدی جانا اور جلدی آنا۔ اب مجھے خبر ہی نہیں، بڑی دیر ہو گئی۔ حضور وہاں انتظار کر کر کے خود تشریف لائے۔ کہتے جب نبی پاک آئے تو میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، حضور نے جب مجھے کھیلتے ہوئے دیکھا، میری اچانک نظر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ حضور نے تو کہا تھا جلدی آنا، اور میں یہاں کھیلنے لگا، یہاں اتنا الجھا کہ مجھے خیال نہیں رہا کس کام آیا ہوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں ڈرنے لگا، جیسے جیسے حضور قریب آتے میری ٹانگیں کانپتی۔ فرماتے ہیں جب نبی پاک قریب آئے تو قربان جاؤں معصوم آمنہ کے، فرماتے ہیں حضور نے میری گردن پہ تھپکی دی اور حضور نے ہنس کے فرمایا او بھائی لگتا ہے تو کھیل میں گم ہوا ہے تو تجھے یاد ہی نہیں رہا میں نے کس کام بھیجا تھا، تجھے یاد ہی نہیں رہا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھول گیا تھا، میں ابھی جاتا ہوں۔ کیا انداز ہے، کیا شفقت ہے، کیا رنگ ہے۔ حضور میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں یار تو کھیل میں خود ہی چلا جاتا ہوں، تو کھیل یہاں میں خود جاتا۔ یہ اعزاز، یہ فضیلت، یہ درجہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا، یہ کس نے اتنا۔ میرے بھائی مزدور کو حضور نے اعزاز دیا۔ نبی پاک اپنے ہاتھ سے کام کرنے والے کے ساتھ اس نے سلوک کرتے، محبت کرتے، پیار کرتے۔ ایک بوڑھی اماں تھی جو مسجد میں جھاڑو دینے کی مزدوری کرتی تھی۔ کیا کام کرتی تھی؟ دعا کریں اللہ ہم سب کو مسجد کی صفائی کی توفیق عطا فرمائے۔ بوڑھی اماں تھی، مسجد کی صفائی کرتی تھی، نوکری کرتی تھی، بیمار ہو گئی، بخاری شریف میں موجود ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روز تیمارداری کرنے جاتے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ دن میں 2 مرتبہ حضور تیمارداری کرنے جاتے۔ ایک شام نبی پاک نے فرمایا اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا۔ صحابہ کہتے ہیں رات کے وقت ان کا انتقال ہوا، ٹھنڈ کا موسم تھا، ہم نے حضور کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا، ہم نے دفن کر دیا۔ سویرے اللہ کے حبیب نے پوچھا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ حضور سردی بڑی تھی۔ کون جاتا ہے مزدوروں کے جنازوں میں؟ کون جاتا ہے مزدوروں کے جنازے میں؟ یہاں تو اب جنازے بھی سیاسی ہو گئے ہیں، اب تو کوئی بہت بڑا امیر آدمی فوت ہو جائے تو وہاں رش ہوتا ہے، وہاں رش ہوتا ہے، غریبوں کا تو جنازہ بھی کوئی نہیں پڑتا۔ حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ تمہیں اس کے اعزاز کا نہیں پتا؟ وہ مزدور تھی، مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، تم نے خبر ہی نہیں دی؟ حضور وصال ہو گیا، فرمایا چلو مجھے بتاؤ قبر کہاں ہے؟ حضور سارا کچھ جانتے ہیں لیکن یہ ساری تمہید اس لیے بیان کی کہ ایک مزدور کی شان واضح ہو جائے۔ فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم قبر پہ لے گئے تو میرے نبی نے فرمایا صفے بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں۔ اب بڑی خوبصورت بات آئی، ساری خوبصورت تھی، بڑی پیاری بات آئی۔ دنیا میں سب سے حسین چہرہ اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا ہے۔ نبی پاک کا چہرہ بھی حسین ہے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہے مد بھری۔ پیارا چہرہ ہے حضور کا، جتنا چہرہ پیارا تھا اتنے ہی حضور کے اخلاق بھی بڑے پیارے تھے۔ لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام جب آئینہ دیکھتے، کیا دیکھتے؟ حضور جب آئینہ دیکھتے، ہمارے نوجوان بھی سارا دن آئینے کے آگے کھڑے رہتے، کبھی بال اس طرح کے بناتے ہیں کبھی اس طرح کے۔ تو میرا کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ میں ان سے کہوں کہ تو آئینے کو کہہ رہا ہے جھوٹ بول، پر وہ کیسے بولے؟ تو کہہ رہا ہے آئینے کو کہ تو کیا سب سے پیارا تو ہی لگ رہا ہے، پر وہ کیسے بولے؟ اس نے تو سچ بتانا ہے۔ ان کو آئینہ جو دکھایا تو برا مان گئے۔ تو میرے عزیز یاد رکھیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئینہ دیکھتے۔ آئینہ دیکھنا حضور کی سنت ہے، کوئی سنت سمجھ کے آئینہ دیکھے گا تو ایک دفعہ دیکھنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ دیکھتے کیا کہتے؟ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ یا اللہ یہ دیکھیں حضور نے ہمیں سکھایا ہے، یا اللہ جس طرح تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے میری سیرت بھی اچھی بنا دے۔ یہ ہمیں سکھانے کے لیے دعا، یا اللہ جس طرح صورت اچھی بنائی ہے، جس طرح تو کہتا ہے نا اس دفعہ اس وقت دیکھ لو کپڑوں پہ کوئی داغ نہیں، تو دعا کیا کر باطن کے بھی اللہ داغ دور فرما دے، یہ والا سارا معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ آخر کی طرف آتا ہوں، فرمایا جب کھانا کھانے لگو تو دعا مانگو، اور ایک روایت میں فرمایا یہ دعا پڑھ لو، کھانے میں زہر بھی ہوگا تو تم پہ اثر نہیں کرے گا۔ کھانے پہ ایسے میں بڑی تکلیف سے کہتا ہوں کہ آج بھی ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ یار بڑے افسوس کی بات نہیں، بڑے افسوس۔ حضور نے دعا سکھائی، میں یہ دعا پڑھو گے تو زہر بھی ہوگا تو اثر نہیں کرے گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم
جس کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی نقصان نہیں دیتی. اور اے اللہ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے، یہ نبی پاک علیہ. اور ایک حدیث میں اور بھی دعا آئی ہے. بسم اللہ شریف تو خیر بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، بسم اللہ والا بارکۃ اللہ بھی. ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جب کھانا کھا چکے پھر کہا دعا مانگو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا بھی، پلایا بھی اور مسلمان بھی بنایا. حضرت مرزا مظہر جانا فرماتے ہیں کہ بارش ہوئی تھی تازی دلی میں تازی بارش ہوئی. ایک بابا لکڑی کے جوتے پہنے کھڑا ہوں، اللہ اللہ اللہ، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے نہ کوئی ساڈا درد. بابا مست ہو کے جا اللہ اللہ کرتا جا رہا. ایک طوائف اپنے کوٹھے سے اتر کے تو سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی، ساتھ اس کا یار بھی بیٹھا تھا. بابا اپنی مستی میں جا رہا تو بابا جی کے پیروں سے کچھ مٹی اڑی تو اس عورت کے کپڑوں پہ پڑ گئی. پرواہ نہیں، بزرگ گزر رہے. وہ یار اس کا دوڑا ہوا آیا، اس نے آ کے تھپڑ مارا. کا خیال نہیں سارے اس کے کپڑے آلودہ کر دیے، تو کدھر تیرا دماغ نہیں ٹھیک؟ بابا نے نظر اٹھائی، کہا بیٹے میں نے دیکھا نہیں، چل اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے بدلہ لے لیا. بابا جی چپ کر کے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ، چپ کر کے گزر گئے. ٹھنڈ کا موسم تھا، بارش تازہ ہوئی تھی، حلوائی دودھ کاڑ رہا تھا. اس نے بٹھایا بابا جی کو پھٹے پہ، پیالہ پکڑا، دوڑ کے آگے بڑھا. بزرگ آ گئے، آئیے بیٹھیے. دودھ کا گرم پیالہ شکر ڈال کے دیا. بابا جی نے دودھ پیا، پھر نظر جھکی، پھر رنگ بدلا. کہنے لگے مالک تو کتنا بے نیاز ہے، کہیں تھپڑ مرواتا ہے کہیں دودھ پلاتا ہے. تیری بے نیازی ہے نا، ادھر تھپڑ مروایا یہاں دودھ پلایا، تو ہی جانتا ہے تیرے رنگ کیا ہے. ابھی بابا وہیں بیٹھا تھا، توڑے آئے پیچھے سے لوگ، شور ہوا. بابے کو دبوچ کے وہاں لے گئے جہاں اس نوجوان نے تھپڑ مارا تھا. کہا تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے بندے بد دعا تو نہیں دیتے. ہوا کیا؟ کہ تو نے بد دعا دی ہے؟ کہا نہیں دی، بات بتاؤ. کہنے لگے اس نے تجھے تھپڑ مارا ہے، چھت پہ چڑھا ہے، پیر پھسلا ہے، گردن کے بل گرا ہے، منکا ٹوٹ گیا، مر گیا ہے، تو نے بد دعا دی ہے. بابا جی کہنے لگے یار میں نے تو دوسرا لفظ بھی نہیں کہا، بھلا ہو کہہ کے گزرا ہوں، میں نے نہیں بد دعا دی. کہ تو نے دی ہے تبھی تو مر گیا. کہا نہیں دی. کہا بابا تو بزرگ آدمی ہے، سچ بول. تو بابا جی کہنے لگے سچ سنو. پھر میں آ رہا تھا، میرے پیروں سے مٹی اڑی، اس کے یار کے کپڑوں پہ پڑی، اسے برا لگا، اس نے مجھے مارا. جب اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لوارث تو نہیں تھا، جب اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لوارث تو نہیں تھا. مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ. اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لوارث تھا کہ میرا بدلہ کوئی نہ لیتا. اس نے مجھے مارا ہے تو میرے یار کو برا لگا تو اس نے اسے مار دیا ہے، میری تو غلطی کوئی نہیں. یاروں کا جھگڑا ہے، یہ تو دوستوں کا جھگڑا ہے، یہ تو یاروں کا جھگڑا ہے، کوئی غلطی نہیں میری، کوئی غلطی نہیں. خش جنہ قدر نہیں میرا، اے میرے صاحب نو وڈیائیاں، میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، مینوں محل چڑھایا ہے سائیاں، مینوں محل چڑھایا ہے سائیاں. فرمایا اس نے مجھے لوارث سمجھا تھا کہ تھپڑ مار کے گزر جائے، میرا کو پوچھے گا ہی نہیں. میرے رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں رب فرماتے ہیں ابھی میں تو تیرے ہو تو وہ کافر کو سزا نہیں دیتا کہ تو موجود ہے. یاد رکھیں حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں ایک جوان تھا، مسجد میں آیا، لوگوں سے کہنے لگا روٹی کھلاؤ. کسی نے توجہ نہ کی. اس نے کہا میں رب بتانے والا ہوں، میری طرف دیکھو تو صحیح. کسی شخص نے خیال ہی نہ کیا. پھر اس نے کہا یار تھوڑا سوچو. نمازیوں سے کہا، اہل علاقہ سے کہا، انہوں نے کہا تیری طرح کے بڑے درویش دیکھیں. مسجد کے محراب میں وہ رب کریم کا بندہ انتقال کر گیا. جب فوت ہو گیا نا، لوگوں کا مزاج ہے بیمار کو دوائی نہیں دیتے، جنازے پہ وقت پہ پہنچ جاتے ہیں. جب کوئی گر رہا ہوتا ہے تو سہارا کوئی نہیں دیتا، جب کوئی گر جاتا ہے ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو تیمارداری کو زمانہ پہنچ جاتا ہے. اور بزرگ وہ نوجوان اللہ کا نیک بندہ مسجد کے محراب میں فوت ہو گیا. حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں امام صاحب نے اعلان کیا چندہ دو، کوئی لاوارث فوت ہو گیا، کفن دینا. چندہ کٹھا ہوا، کفن خریدا، جنازہ پڑا. عشاء کے بعد دفن کر کے آئے. فجر کی نماز کے لیے جب امام اور مؤذن مسجد میں آئے تو چیخیں مارنے لگے، تڑپنے لگے. دور دور تک آوازیں پھیل گئی. دنیا دوڑی آئی، کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جو تم نے کفن پہنایا تھا وہ یہاں پڑا ہوا ہے، اور دیکھو کفن پہ تحریر لکھی ہے. تحریر کیا ہے؟ عرش کے مالک نے فرمایا میرے دوست نے روٹی مانگی تم نے دی نہیں، اس نے تمہیں میرے قریب کرنے کے لیے اپنی طرف توجہ کرائی تم نے کی نہیں،
اور میرا یار تمہارے کفن کا محتاج تھا، سنبھال کے رکھو اپنا کفن، میں نے اسے جنت کا لباس عطا فرما دیا، سنبھال کے رکھو، یہ کوئی لاوارثوں کا ٹولہ ہے؟ یاد رکھیں جو وارث والے ہیں، وارث والے ان کا رنگ اور ہے، جو ماننے والے ہیں ان کا مزاج اور ہے، اپنی زندگی لاوارثوں کی طرح نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی ہی محبت فرماتا ہے، بغیر طلب کے، بغیر دعا کے رزق، مال، اولاد، صحت، عافیت، دوست، احباب، ماں باپ، یہ سب نعمتیں اللہ بغیر طلب کے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے حق میں رحمت والے فیصلے کرتا ہے، درگزر والا معاملہ فرماتا ہے۔ جگہ جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت کرنے کا ذکر فرمایا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، فرمایا بے شک رب تمہارے سارے ہی گناہ معاف فرما دے گا، تم نا امید نہ ہونا، وہ معاف کر دے گا تمہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا، رؤوف اور رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، کرم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑا جلد راضی ہو جاتا ہے، وہ اپنے بندوں کو بہت زیادہ مشقت میں نہیں ڈالتا، وہ اپنے بندوں سے اپنی نعمتوں کا بدلہ نہیں چاہتا، بہت سخت مشقت والی عبادتیں نعمتوں کے بدلے نہیں چاہتا، وہ بڑی جلدی رحم فرماتا ہے۔ ماں پیار کرتی ہے اپنے بچے سے، لیکن وہ ناراض بھی ہو جاتی ہے بعض چیزوں میں، بعض معاملات اس کا دل بھی دکھاتے ہیں، بعض جگہ وہ رو کے یہ بھی کہتی ہے کہ تو نے میری محبت کا کوئی نتیجہ نہیں مجھے دیا، میری ساری کمائی تو نے ضائع کر دی۔ والد بہت ساری جگہوں پہ ناراض ہوتا ہے، شکوہ کرتا ہے، کہتا ہے میری بیماریوں کی، پریشانیوں کی، بڑھاپے کی، کمزوریوں کا سبب بیٹے تو ہی بن گیا، یہ ساری تکلیفیں تو ٹھیک ہو جائیں تو میری شاید عمر بھی بڑھ جائے، صحت بھی ٹھیک ہو جائے، میں زیادہ دیر جوان رہ سکوں۔ ناراض ہوتے ہیں ماں باپ، اسی طرح ماں باپ راضی بھی ہو جاتے ہیں، وہ بڑی جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ والد کو راضی کرنے میں 5-7 منٹ لگ جاتے ہیں، اماں تو 1.5-2 منٹ میں راضی ہو جاتی ہے، ابا جی کو 5-7 منٹ لگتے ہیں، کئی دفعہ کہنا پڑتا ہے، کوئی دلائل دینے پڑتے ہیں، لیکن والدہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں، آپ نیرا جا کے پیروں میں بیٹھ ہی جائیں، کچھ بھی نہ کریں، آپ پورا روئیں نہ، رونے والا منہ ہی بن جائے، تو اماں تو نرم ہی نرم ہے، جس وقت جو مرضی آپ کرا لیں ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اللہ بھی بعض معاملات میں اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، وہ کہتا ہے فسادی پسند نہیں ہے، وہ فرماتا ہے کہ راہوں میں کجی کرنے والے پسند نہیں ہیں، وہ فرماتا ہے کہ بدعہدیاں کرو گے تو میں صبح قیامت تم سے سوالات کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم بات کرتے کرتے کوئی ایسا جملہ بول دیتے ہو کہ رب اتنا ناراض ہوتا ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اس لیے پہلے تولو پھر بولو، خود اپنے لفظوں کی تو تم پہرے داری کرو نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات وارثہ مان کری نہ وارثاندہ، کوئی ایسی بات نہ تمہاری زبان سے نکلے۔ اور حضور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، بعضوں کا تم بات کرتے کرتے ایسا جملہ کہتے ہو وہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ مسلمان کو اب یہ حکم ہے، اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات پر، خیالات پر، نگاہوں پر، زبان پر، کانوں پر تھوڑی توجہ دے، بے لگام نہ بنے، بے ترتیب نہ بنے، جو طبیعت میں آئے کر نہ گزرے، تھوڑا سا نہ سوچے سمجھے اور تھوڑا سنبھل کے چلے، کبھی ان کاموں کی طرف نہ جائے جن سے رب ناراض ہو جاتا ہے، ان کاموں کی طرف بڑھے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض احادیث میں لفظ یہ ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق، جس ترتیب سے ہم مسکراتے ہیں، جس ترتیب سے ہم روتے ہیں، جس ترتیب سے ہم کسی بات کا اظہار تشکر کرتے ہیں، خدا ان باتوں سے پاک ہے۔ اب بہت ساری حدیثوں میں آیا کہ وہ مسکراتا ہے، تو کیا مطلب ہے مسکرانے کا؟ تو علماء تفسیر نے لکھا ہے مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا ہی راضی ہوتا ہے اپنے بندے سے، بڑا راضی ہوتا ہے، یہ مطلب ہے۔
ایک تو مسکرانے کا مطلب یہ کہ وہ بڑا راضی ہو گیا وہ مسکرا دیا اپنے بندے پہ. اور ایک اس کا معنی خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے, حضور سید عالم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شہید تو بڑے لوگ ہوتے ہیں, شہیدوں میں افضل کون ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے وہ والا بندہ جو ڈٹ گیا تھا کافروں کے مقابلے میں, وہ ہلا نہیں, پوری طرح ڈٹ کے جو لڑا وہ شہداء میں افضل ہے. حضور فرماتے ہیں وہ جنت کے بالا خانوں میں سیر کرے گا اور رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا, رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا, اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اسے دیکھ کے. اور اگلے جملے میں حضور نے وضاحت کر دی, فرمایا جب رب دنیا میں کسی پر مسکراتا ہے نا تو اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت میں پھر اللہ اس سے حساب کوئی نہیں لے گا. جس پر اللہ دنیا میں مسکرا دیا اس سے کوئی حساب, تو وہ کام ڈھونڈنے چاہیے نا جس سے اللہ مسکرائے. ویسے کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کہ کسی کو راضی کیا جائے؟ یہ کام ہم کرتے ہیں کہ ہماری کمپنی کا جو سربراہ ہے وہ ہم سے راضی رہے, جس ادارے میں ہم پڑھاتے ہیں اس ادارے کا بڑا ہم سے راضی رہے. یہ کرتے ہیں ہم, اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے ہم کرتے ہیں. برادری, قبیلہ, علاقہ, بستی لوگ کسی طریقے سے ہمارے ساتھ مطمئن رہیں, کرتے ہیں نا یہ سارے کام. اس میں تھوڑی مشکل بھی ہمیں آتی ہے لیکن کرتے ہیں. کیا کریں, گھر میں بھی کئی دفعہ ایسا ماحول بنانا پڑتا ہے. چلیں ایک اور میٹھی مثال دیتے ہیں, زیادہ سمجھ میں آئے گی. چھوٹا بچہ خوش رہے, آپ اس کے لیے محنت نہیں کرتے؟